والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وقال فی مقام آخر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بعد حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر بات کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالہ سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں باری کہ لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان حجاب کے حوالے سے ہے، پردے کے حوالے سے ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ میں کچھ واقعات بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک میں خالق لم یزل ارشاد فرماتے ہیں جب تم کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، فاسألوہن من وراء حجاب، سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، ذالکم اطہر،
یہ کیوں کرو، پردے کے پیچھے کیوں رہو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کو پاک کر دے گا۔ اور یہ جو میں گفتگو آج کروں گا آپ حضرات نے سننا ہے، ویسے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ویڈیو جو ہے ہر جمعے پر ریکارڈنگ اس کی ہوتی ہے، آپ اس کا لنک بھی لے سکتے ہیں، یہاں پر میرے دوست موجود ہیں، ان سے اس چینل سے آپ بے شمار اور بھی مسائل ہیں وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، راہ نجات کے حوالے سے اس کا نام ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے عنوان پر 200 سے زائد عنوانات پر ریکارڈنگ ہماری موجود ہیں، وہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو جا کے بندہ یہ چیزیں گھروں میں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں انہیں بھی سناتا ہے، تاکہ انہیں بھی دین کے حوالے سے جو لٹریچر نہیں پڑھ سکی انہیں بھی اس کے حوالے سے پتہ چلے۔ فرمایا کہ جب ازواج مطہرات کے حوالے سے فرمایا، لیکن چونکہ امت کی اصلاح کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا ہمیشہ، فرمایا کہ جب تم سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اس سے تمہارے دلوں کو اللہ پاک فرما دے گا۔ میں نے جو دوسری آیت پڑھی ہے اس میں قرآن کہتا ہے اے اولاد آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے۔ مرد کا جو سطر ہے نا شرمگاہ ہے، وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، یہ مرد کی شرمگاہ ہے۔ عورت کی شرمگاہ جو ہے یہ پورا بدن ہے، لیکن ہاتھ پاؤں اور چہرے کو چھوڑ کر یہ پورا بدن عورت کا سطر ہے۔ اس لیے عورت کو اس سارے جسم کو بدن کو ڈھانپنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر عورت کا میں معنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ عورت کا مطلب کیا ہے۔ عورت کا بیسک جو مطلب ہے وہ مطلب ہے چھپانا۔ کیا مطلب ہے؟ چھپانا۔ فرمایا ما یعار فی اظہارہ، کہ اس کا مطلب وہ عربی میں انہوں نے بیان کیا کہ ما یعار فی اظہارہ، کہ جسم کا کوئی ایسا حصہ جس کا ظاہر کرنا قابل عار ہو اور شرم کا باعث بنے، اسے عورت کہا جاتا ہے، اسے عورت کہا جاتا ہے، پوری جو عورت ہے اسے۔ پھر فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت گھر کی دہلیز کے اندر ہے، اگر یہ باہر نکلے گی تو شیطان جو ہے یہ اپنی نگاہوں کو اس پر جمع رکھے گا۔ اور شیطان تو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ سامنے آ کر کہے کہ میں شیطان ہوں اور میں عورت کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ اسی طرح اپنے رستے پر جو شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں نا، وہ پھر ان کی رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، پھر وہ اپنی آنکھوں کو گناہ گار بنانے کے لیے کسی دوسری عورت کی جانب نگاہیں اٹھاتے ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استشراف کا مطلب کیا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز، استشراف اسے کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جسے بندہ بنا کے سنگار کر کے سنوار کے لوگوں کے سامنے پیش کرے اور لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھیں۔ بندہ بنا کر سنوار کر کسی بندے کے سامنے، یہاں پر میں کوئی چیز رکھ دوں نا کوئی نئی ہو تو سارے لوگ اسے دیکھیں گے، دلچسپی سے دیکھیں گے، اسے بولتے ہیں استشراف۔ فرمایا جب عورت اپنے گھر سے بن سنور کر نکلتی ہے تو گلی محلے میں جو شیطانی رستوں پر چلنے والے لوگ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ عورت کی طرف دیکھتے ہیں، گویا وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے جسم کو بنا کر سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھنے والی آنکھیں بھی گناہ گار ہو رہی ہیں، اور وہ باریک اور تنگ لباس پہننے والی عورت وہ بھی اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہے۔
میں اس کی مزید مثالیں قرآن پاک سے انشاءاللہ دوں گا۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کمزوریاں موجود ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں چونکہ نکاح پڑھاتا رہتا ہوں مارکیوں میں جا کر، مختلف ہالز میں جا کر، تو مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں تسبیحیں بھی اٹھائی ہوتی ہیں اور مجھے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب میں ان کے شادی ہالز میں جاتا ہوں تو اپنی آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ باہر تو اپنے چہرے پر داڑھی سجا کر اور 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کر کے ہاتھ میں تسبیح اٹھائے پھر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کو درس دے سکے پردے کے حوالے سے۔ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ دور ہے، چل رہا ہے، ایک حد تک اجازت ہے شادیوں میں، ایک حد تک اجازت ہے، لیکن ساری شریعت کی حدوں کو پار کر دینا لوگوں یہ دین محمد مصطفیٰ کریم کے خلاف ہے۔ اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مرد اور مومن کے لیے یہ گنجائش باقی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول حکم دیں تو وہ اپنی مرضی کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جتنے حکم ہیں ان کی پاسداری نہیں ہوتی، پائمالی کی جاتی ہے۔ شب و روز قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے بھی سنائی جائیں، بے شمار قسم کا لٹریچر بھی موجود ہے، لیکن قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جائیں، سننے کے بعد ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، کپڑے جاڑے اور پھر اسی روٹین پر چلنا شروع کر دیا۔ قرآن کہتا ہے آگے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فقط ضل ضلالا مبینا، وہ ہمیشہ کھلی گمراہی میں رہتا ہے۔ میں اگر آپ سے یہ کہوں نا کہ آپ گمراہی میں رہنا چاہتے ہیں تو ہماری مسلمانی کا معیار یہ ہے کہ ہم کہیں گے نہیں جی ہوش کریں، ہم گمراہ رہنا چاہتے ہیں، ہم تو بڑے خود کو چلے عاجزی میں کوئی نیک نہ بھی گئے، لیکن یہ تو کوئی نہیں کہتا ہم گمراہ ہیں، کسی نے کبھی نہیں کہا۔ وہ درمیان والا رستہ چنتے، نہ کوئی کہتا ہم بڑے نیک ہیں، وہ عاجزی کرتے نہیں جی ہم تو لیکن اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا میں گمراہ ہوں۔ گمراہ اسے کہتے ہیں جو رحمانی رستے کو چھوڑ کر شیطانی رستے پر چل رہا ہوتا ہے، اسے گمراہ کہا جاتا ہے۔ رستے سے بھٹکنے والے کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں جو شریعت محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر شیطانی رستے پہ چلے اسے گمراہ کہا جاتا ہے۔ اور میرا فتویٰ تو نہیں ہے، کسی محقق محدث مفکر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے تو لاریب کلام کا فتویٰ ہے جو مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پائمالی کرے گا قرآن اسے نافرمان اور گمراہ کہہ رہا ہے۔ پھر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ حیا کس سے ہے؟ ایمان سے ہے، یعنی جو ایمان والا ہے حیا بھی اسی کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا والایمان بالجنہ، اور جس کے پاس ایمان ہو گیا ایمان اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس حیا ہی نہیں ہے وہ ایمان کہاں سے لائے گا؟ پھر اس کا ایمان ڈاواڈول ہے، وہ لہروں میں جیسے کشتی ڈول رہی ہوتی ہے وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے، اسے اپنی منزل کا تعین نہیں ہوتا کہ کس طرف جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ اپنی زندگی وہ ساری کی ساری تباہ و برباد کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر چلتے رہو۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا یہی تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ بنو تمیم کی عورتیں ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور آ کر کے آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بڑا تنگ لباس پہنا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ پاک ام المومنین ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر تم مومنہ عورتیں ہو تو
تو یہ تنگ لباس تمہارے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر تم مومنہ نہیں ہو تو پھر تمہارے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، مومنہ ہو، اسلام تم نے سیکھ رکھا ہے، تو پھر تنگ لباس پہننا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ احد کا میدان تھا، اس موقع پر ایک عورت تھی، صحابیہ ہیں، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامہ ہیں، ام خلاد ان کا نام ہے۔ آپ کا بیٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا تھا، تو جب جہاد ختم ہوئی، غزوہ احد، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو ہر بندہ استقبال کر رہا تھا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کر کے دوبارہ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو رستے میں کھڑا ہوا، ہر کوئی اپنے غازیوں سے ملتا تھا، کوئی اپنے شہداء کی لاشوں کو وصول کرتا تھا، اور کوئی استقبال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ ام خلاد وہاں پر موجود تھی، کسی نے بتایا کہ ام خلاد تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام خلاد اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی۔ وہ وہاں پر موجود تھی کہ وہاں پر کھڑے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے گفتگو آپس میں کی، صحابہ تھے، اس عورت کو دیکھو، بیٹا شہید ہو گیا ہے، اور یہ کتنے وہ صبر کا پیمانہ لیے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس عورت نے مڑ کے یہ جواب دیا، حضرت ام خلاد نے جواب دیا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، جوان بیٹا چلا جائے، عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، پھر محرم اور غیر محرم ان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جناب کسی قسم کا پردہ وہ نہیں کرتی۔ بیٹا چلا گیا ہے، وہ بین بھی کرتی ہیں، نوحے بھی پڑھتی ہیں، اسلام نے جن سے منع کیا ہے ایسے غیر شرعی کام کرتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی سمجھائے تو وہ ڈانٹ دیتی ہیں کہ ہمیں غم ہے، غم کی حالت میں خبردار سمجھایا جائے۔ لوگو، تم غم کے حالت میں شریعت محمد مصطفیٰ کو بھول رہے ہو۔ شریعت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہمیں صحابیات سے یہ درس مل رہا ہے۔ جوان بیٹا چلا گیا تو ام خلاد کہتی ہے آقا یہ ایک بیٹا شہید ہوا، ایسے 1000 اللہ دیتا، آپ کے قدموں پر قربان کر دیتی میں۔ سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اور میری ماؤں کی جنت میں جو سردار ہوں گی نا، ملکہ ہوں گی، ان کا نام سیدہ فاطمہ پاک ہے، اور جنت کے جوانوں کے سردار جو 2 بیٹے شہزادے ہوں گے وہ سیدہ فاطمہ پاک کی اولاد سے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں۔ اور جسے مصطفیٰ کریم نے کل ایمان کہا ہے وہ علی المرتضیٰ ان کے خاوند ہیں، کل ایمان جنہیں کہا ہے، وہ حضرت فاطمہ پاک فرماتی ہیں، اپنی وصیت کر رہی ہیں، علی میری میت کو رات کے پچھلے پہر اٹھا کر لے جانا، رات کے پچھلے پہر دفن کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ سیدہ فرماتی ہیں پچھلے پہر اس لیے دفن کرنا کوئی انگلی اٹھا کر بھی یہ نہ کہہ سکے وہ دیکھو محمد عربی کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، میری طرف انگلی بھی نہ اٹھے، میری طرف انگلی بھی نہ اٹھے۔ اتنا یہ پردے کا عالم تھا۔ ہمیں کس کو آئیڈیل بنانا چاہیے؟ ازواج مطہرات بھی ہمارے سامنے، صحابیات بھی ہمارے سامنے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی سیرت ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم ان کو فالو نہیں کر رہے۔ ہمارے پاس جو نیا ڈیزائن چلتا ہے وہ پہلے انڈیا میں لانچ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان میں چل پڑتا ہے۔ اب تو سعودی عرب بھی وہ قدم کے ساتھ قدم بڑھا کر چل رہا ہے۔ آپ کو جو 2 مراکز ہیں نا، مکہ پاک اور مدینہ پاک، ان کے جو بازار ہیں وہاں پر تسبیح نظر آئے گی، کتاب نظر آئے گی، قرآن نظر آئے گا، لیکن آپ ان 2 مراکز سے باہر نکل جائیں، جو ماحول امریکہ میں بنا ہوا ہے وہ سعودی عرب میں بنا ہوا ہے۔ وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک کہا جاتا ہے نا، جب کسی کی حیا مر جائے
تو پھر اسے جو چاہے مرضی کرے۔ ہمارے لیے حجت مکہ پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مدینہ پاک ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدفن ہیں، ورنہ سعودی گورنمنٹ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، اکثر بندے کہتے ہیں سعودیہ میں ایسا ہو رہا ہے، اور بھائی سعودیہ میں ایسا ہو رہا ہے وہ ان کی حکومت کے مطابق ہو رہا ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہو رہا۔ وہاں پر عریانی ہے، اب شروع مندر بنا چکے ہیں، وہ اپنی ریاستوں میں دبئی میں مندر بنا چکے ہیں، اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا بیٹھا ہوا ہے۔ کون مسیحا آئے گا جو دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتائے گا؟ جس سعودی عرب کو لوگ اپنا مرکز سمجھ کر اور ان کو فالو کیا کرتے تھے، آج وہاں پر حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، شاید مجھے مزید ڈیٹیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت ام خلاد نے فرمایا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ اقبال نے کہا تھا محفل کونو مقام سحر و شام پھرے، محفل کونو مقام سحر و شام پھرے، میں توحید لے کر صفت جام پھرے، قوم دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ ان کے سر سے اور چہرے سے نقاب نہ اٹھا، اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ کی پاسدار تھی، وہ پھر کبھی ناکام نہیں لوٹا کرتی تھی۔ یہ ابھی ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کو چن کر میں نے سارا عنوان یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک بیٹی جس کا نام مسکان ہے اور کرناٹکا سے اس کا تعلق ہے، اس نے جب ہندو دھرم کے لوگ جے شری رام کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اس نے ان کے سامنے آ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، اس نے تکبیر کے نعرے کو بلند کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمت ہے، مسلمانیت ہے، یہاں پر پاکستان میں 100% اسلام موجود ہے، ابھی بھی جو اٹھتا ہے کہتا ہے انقلاب کی بات کریں گے۔ اب جو اٹھے نا انقلاب کی بات کرے، اسے انقلاب لانے کی نہیں، اپنے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ جو ملک جس کی بنیادیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر بنائی گئی تھی، اس میں انقلاب لا رہے ہیں، یہ تو پہلے سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اب جو دوسرے ممالک ہیں، اب اس کلاس میں 4 بچیوں نے حجاب کیا ہوا تھا، ان کی ٹیچر نے یہ کہا کہ حجاب پر پابندی ہے، خبردار میری کلاس میں آج کے بعد حجاب پہن کر آئی۔ باہر نکالا، آہستہ آہستہ باقی طالبات کو پتہ چلا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، احتجاج شروع ہو گیا، اور ان کا وی سی یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر پابندی لگائی جائے گی حجاب پر، ہماری یونیورسٹی کے اندر حجاب پر پکی پابندی ہوگی، اگر کوئی حجاب پہننا چاہتی ہے تو اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپے گی۔ بچیوں نے کہا تم حجاب پر پابندی لگانا چاہتے ہو، یہ ایک یونیورسٹی ہے، ہم اس پر لعنت بیچتی ہیں، ہم رسول اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ احتجاج کر رہی تھی، وہاں سے ہندو دھرم کے لوگ جے شری رام کا نعرہ لگا کر آئے، اپنے جھنڈے اٹھا کر بڑی تعداد میں آئے۔ یہ ایک ہی بچی تھی جو پارکنگ میں موجود تھی اور اپنے کچھ فارم جمع کروانے کے لیے آئی تھی، اس نے دیکھا وہ اپنے بتوں کا نعرہ لگا کر آگے بڑھ رہے ہیں، اس نے کہا تم بتوں کا نعرہ لگاتے ہو جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، آؤ میں وحدہ لا شریک کا نعرہ لگا کر بتاتی ہوں، ہمیں رب ذوالجلال نے بلند کیا ہوا ہے۔ یہ نعرہ ایسا تھا جو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا کرتا تھا، یہ نعرہ ایسا تھا جو کفر کے ایوانوں میں تھرتھلی مچا دیا کرتا تھا۔ لوگوں نعرہ تکبیر نے کیسر و کسرا کے بڑے بڑے بادشاہوں پر کپ کپی طاری کر دی تھی۔ لوگ نوبل پرائز ملالہ کو ملا تھا، ملالہ نے شروع کے اپنے دنوں میں ایک انٹرویو دیا تھا، اس نے کہا تھا مجھے برقعے والی عورت دیکھ کر پتھر کا زمانہ یاد آتا ہے، اس نے کہا تھا مجھے داڑھی والا مرد دیکھ کر فرعون کا زمانہ یاد آتا ہے۔ اس کو نوبل پرائز دیا ان لوگوں نے کہ تو ہماری پاسداری ٹھیک کر رہی ہے، اسلام کے اگینسٹ اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔
لبرل طبقے نے اسے ہیرو بنا کر پیش کر دیا، لیکن جب اس لڑکی کے سامنے جے شری رام کا نعرہ لگتا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے یہ بتا دیتی ہے وہ ملالہ تھی جو تمہارے رستوں پر چلی ہے، میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر رہی ہوں، ہزار ملالائیں ایک طرف ہیں اور مسکان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ گویا وہ درس دے رہی تھی کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا۔ کیا کہہ اقبال کہتا ہے، اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، تاریخ سے یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اسلام کو دباتے جاؤ یہ ابھرتا چلا جائے گا۔ اور یہ بیٹی ایسا کیوں نہ کرتی؟ میں صبح پڑھ رہا تھا، یہ اس شہر سے تعلق رکھتی ہے جہاں پر مصطفیٰ کریم کا دیوانہ ٹیپو سلطان آیا تھا، جس نے انگریز پر حکومت کی تھی اور انگریز کو شکست دے دی تھی، وہاں سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ اس کی رگوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ غیرت اور حمیت والے دین کا وہ خون موجود تھا، یہ کفر کے سامنے ڈٹ چکی تھی۔ اب ہمارے پاکستان میں آئے، کسی یونیورسٹی میں کسی ٹیچر نے، کسی وی سی نے، یہ آپ قریب جو یونیورسٹیاں ہیں ساروں کو پتہ ہے، کسی نے کہا ہے جی حجاب میں آیا کریں، برقعے میں آیا کریں۔ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا، میں کیا آپ کو مثالیں دوں، ساروں کے سامنے نظریں، اسی بازار میں ظاہر خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے وہ سارے سامنے۔ یہ اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، اس کے اندر ہمارے حالات کیا ہیں؟ گھر سے نکلنے والی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، ذرا سا پھر کوئی ظلم ہو جائے تو کہتے ہیں حوا کی بیٹی پر ظلم ہو گیا ہے۔ اس وقت حوا کی بیٹی یاد آتی ہے، لیکن جب بے پردگی سے وہ باہر نکلتی ہے اسے اس وقت شریعت مصطفیٰ کی خبر نہیں ہوتی۔ نام اسلامک یونیورسٹی ہے، میں اب نام بھی لے رہا ہوں، لیکن اس میں پڑھنے والی طالبات مجھے یہاں سے اٹھ کر بتائے کوئی، میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن آپ اگر 100% نکالیں تو 10% برقعے میں جاتی ہے، باقی ساری برقعے کے بغیر ہوتی ہیں۔ یہ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں۔ نمل یونیورسٹی ہے، بے شمار یونیورسٹی ہیں، کہاں پر ہے پردے کا درس؟ کوئی استانی یہ کہہ رہی ہو کہ پردے پہ آؤ، برقعے میں آؤ، لیکن ان بچیوں کو سلام نہیں ہے کہ جنہیں کہا جا رہا ہے کہ حجاب اتار کر آج کے بعد یونیورسٹی میں آنا، وہ کہتی ہیں تمہاری یونیورسٹی پہ لعنت بیچتی ہیں، ہم حجاب کبھی نہیں اتاریں گے، ہم اپنے چہرے غیروں کو نہیں دکھائیں گے۔ عورت کا مطلب ہے چھپانا، عورت کا مطلب ہے چھپانا، اس لیے وہ چھپ کر ہی آئے گی، وہ پردے میں ہی اچھی لگے گی۔ پھر اقبال نے کہا تھا کہ نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نواں پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ ایک لڑکی تھی، وہ سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے، یہ کبوتر کا تنے نازک تھا، یہ کبوتر کا تنے نازک تھا جس کے اللہ اکبر کے نعرے نے اس کے جگر کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمد مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور صحابیات اور ازواج مطہرات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صحابیات ہیں، دعا کیا کریں ہمارے گھروں میں ان کی سیرت پر مبنی لٹریچر پڑھایا جائے۔ جب آپ کی بیٹی پڑھنے کے قابل ہو، اس کے ہاتھ میں ان کا لٹریچر ہو جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مبنی ہو، پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا کہ بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کو کیسے کہوں کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھو، اس نے تو 6 باتیں سنا دینی آگے سے۔ وہ کہتی ہے آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ابا جی آپ کو کیا پتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابا جی کو ابھی نہیں پتا چلے گا، لیکن محترمہ آپ کو کل بروز محشر پتا چلے گا، آپ کو کل بروز محشر پھر پتا چلے گا۔ لیکن ابا جی کا اور بھائی جان کا اور خاوند صاحب کا یہ کام ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو، اپنی بہن کو پردے کا درس دیا جائے، تاکہ وہ گھر سے باہر نکلیں تو پتہ چلے یہ سیدہ فاطمہ پاک کی باندھی جا رہی ہے، یہ سیدہ عائشہ پاک کی سیرت پر عمل کرنے والی جا رہی ہے۔ ایسا انقلاب کب بپا ہوگا؟ ہم ملک میں انقلاب بپا کرنا چاہتے ہیں۔
اپنے سیکٹر میں، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو اللہ نے 5-6 فٹ کا ڈھانچہ آپ کو دیا ہے، اس پر پہلے شریعت محمد مصطفیٰ کو نافذ کریں۔ اس 5-6 فٹ کے قد پر انقلاب آ گیا تو پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔